احتجاج کرنا سب کا حق ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں عام جو آدمی ہیں، جو عام عوام ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کو اعتراضات ہیں تو آپ مین روڈ کو بلاک نہ کریں، سائیڈ پہ ذرا دھرنا دے لیں، یا جس طرح ناصر باغ ہے، یہاں پہ کوئی کھلا میدان ہے، وہاں پہ قبلہ بات مسئلہ اصل روڈ بند کرنے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اصل یہ تھا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ روڈوں کو بند کرنے سے اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ روڈ بہت بند ہو اہمیت گیا؟ ہے سر، بہت ہے حساس اس معاملہ۔ کی اہمیت، ٹھیک ہے، دونوں جہان بھی غرق ہو جائے نا ٹھیک ہے، تو مسئلہ ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی ہو حیثیت نہیں ٹھیک ہے۔ ہو گیا، اصل اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، روڈوں والا مسئلہ تو آپ بتائیں نا، وہ پراپرٹی ڈیلروں کو بھی پریشانی ہوئی، ٹھیک وہ ہے، نہیں بیٹھ گئے۔ ہاں ہمارے اس مسئلے کو جان بوجھ کر اچھالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اغیار کو خوش کیا یعنی اس جا کو رہا ہے، سیاسی کرنے کی کوشش کی جا کوشش رہی کی جا ہے۔ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آئندہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ بڑے بھرپور طریقے سے۔ بھرپور طریقے سے لیں گے۔ جی ہاں۔ کیا چانسز ہیں، آپ جیت جائیں گے، ہاریں گے، مخلوط حکومت بنے گی، کیا ہوگا معاملہ؟ ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم میدان میں چلے جائیں، چلے جائیں گے، ہاں، نتیجہ پھر مالک مالک سے ایک امید بھی ہوتی ہے، آپ کو کیا امید ہے؟ یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا اگر ہم صرف اس کے دین کے لیے چلے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ذاتوں کے لیے چلے تو وہ تو گھر میں کے دروازے پر بھی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ جی ہاں۔ اگر آپ حکومت بنا لیتے ہیں، پہلے 5 بڑے کام کیا کریں گے آپ، کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی تقدیر سنور جائے، ملک خوشحال ہو؟ کیا کام کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو حکومت نہیں بنانی آپ لوگوں نے ہے، ہم نے آپ لوگوں کو آگے لانا ہے۔ وہ آپ بتائیں کہ آپ نہیں، کیا کا کروانا آپ چاہتے کا دیکھیں، پارٹی آپ کی جیتے گی، ایجنڈا آپ کا ہوگا، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہیں؟ ایجنڈے آپ کے جیسے الفاظ لوگ کیا ہوں گے؟ جیت کر آئیں گے نا، میں نے تو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے مڑ کے۔ ٹھیک ہے، نہیں کوئی ایجنڈا بھی تو ہوتا ہے نا ایجنڈا یہی ہے کہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا اسی راستے پر ملک کو ڈال سر۔ دیا شریعت کا نفاذ کریں گے آپ؟ جائے۔ شریعت تو خود بخود نافذ ہو جائے گی۔ یعنی کہ شریعت اگر کیا مسئلہ ہے شریعت نافذ ہونے میں؟ ٹھیک ہے، لیکن جی۔ نافذ نہیں ہے نا، میں یہ وہ کہہ رہا ہوں 5 اگر آپ نمازیں آتے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہے؟ جمہوری نظام ختم کر دیں گے آپ؟ جمہوریت تو اسلام کے تابع ہے نا، جمہوریت کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ملک چلانے کے لیے شریعت کا نظام بالکل بہتر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں تو صحیح بنتا کیا ہے۔ اچھا، ہاں ماشاء اللہ، جی، دیکھیں تو صحیح۔ اچھا اسلام اپنی پاور بہت پاور رکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو امام شامل نے یہ تو ایسے 2-3 دنوں میں بات ہے۔ یعنی کوئی جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے، کوئی صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے، اسلام آپ آئیں ہونا گے تو چاہیے۔ شرعی نظام نافذ میں کریں نہیں گے؟ آؤں گا، مطلب آپ حضور سے کا مراد دین آپ کی آئے گا۔ پارٹی سر، آپ کی حضور کا جماعت، دین آئے گا۔ ظاہری بات ہے، آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ کی پارٹی بھی سربراہ رسول تو آپ اللہ ہی ہمیں جو دین دے کر گئے نا، اس ٹھیک کو ہو۔ کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، وہ خود چمکتا ہوا دین ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے معصوم کشمیریوں پر، لوگ غلیل سے لڑ رہے ہیں، ڈنڈوں سے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے فوج کے پاس، اور میاں نواز شریف صاحب بھارت سے تعلقات بہتر ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ فوج کو بالکل جہاد کا اعلان کر کے 2 دنوں میں کشمیر واپس لینا چاہیے، میرا یہ موقع۔ آپ کا یہ بالکل فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن میں سیاسی طور پہ فوج کو بات کر رہا ہوں۔ بالکل اعلان کرنا چاہیے کہ باز آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا، ورنہ غزنوی میزائل آ رہا ہے، غوری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم چلانے کے لیے بنائے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو ہندو تو ایک نعرے سے گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں نا، جس نعرے سے وہ گر جاتا ہے اس سے میاں صاحب پنگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمسایہ ملک کا عورتوں کا اور ہجڑوں کا کام تو نہیں ہے نا جنگیں لڑنا، ٹھیک ہو گیا، جنگیں تو مرد لڑتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہاں ہے۔ جی، اچھا، نہیں تو تعلقات بھارت سے کیسے ہونے چاہیے؟ تعلقات ٹھیک ہے، انسان کا بچہ بنے، ظلم نہ کرے ٹھیک تو ہے، رہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ روزانہ مقبوضہ کشمیر میں لاشیں گرائے اور ہم کہیں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا، وہ کہتا ہے اچھا میں کل اور گرا دوں گا تو آپ کو تھوڑا سا اور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا، در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، ٹھیک ہے۔ سیتوئی میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے تمہیں اقوام متحدہ سے امید ہے؟ کہتا ہے وہاں تو سوائے فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے وہاں ہوتا کیا ہے کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، تو افغانستان کو پکڑ لے، میں کشمیر کو پکڑ لیتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو شام کے اندر جا کے مداخلت کر، روس کو کہا تو ہم جناب یمن کے اوپر بمباری شروع کر دیں گے۔ اچھا، امریکہ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے، کیسے امریکہ کو برابری کی سطح پر ٹریٹ کریں گے؟ وہ اسلام ہی ہے جو ہمیں برابر کھڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام کے جو اصول ہیں انہی پر چل کر امریکہ کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو پیچھے بھی دھکیلا جا سکتا ہے، اور اس کو اپنی اوقات بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ کیسے دکھائی جا سکتی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جذبات، ٹھیک ہے، اب یہ جذبات مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہے، تو پھر تو بغیر وہ گھوڑے بھی صحابہ نے سمندروں میں کیسے ڈال دیے تھے، مجھے یہ بتائیں۔ بحری جہازوں کے بغیر بھی کبھی سمندروں میں گھوڑے صحابہ نے نہیں ڈالے۔ ٹھیک ہے،
36,000 نے 3.5 لاکھ کے مقابلے میں نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں. وہ جب جذبہ پیدا ہو جائے گا تو یہ ایسے مر جائیں گے. پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ، اور اس وقت جتنے بھی آپ کے لوگ کھڑے ہیں مجھ سمیت، 1,30,000 روپے کا مقروض ہے. اتنا ہماری جمہوری حکومتوں نے پاکستان کو قرضے میں ڈبو دیا ہے. قرضہ دینے کے لیے، قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے اور قرضہ لیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی ایسا سسٹم، ایسا کوئی پلان ہے کہ ہم قرضے کی دلدل سے اس ملک کو نکال سکیں؟ جی بالکل ہے کہ جو حکومتی منصوبے ہیں جس پر 10 کروڑ خرچ ہوتا ہے، اگر دیانتدار وہاں لوگ ہوں نا تو 50 لاکھ میں کام ہو جائے گا. تو آپ بتائیں وہ 9.5 کروڑ روپیہ قوم کے خزانے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ روڈ جو بنتے ہیں، جو اکھڑتے ہیں روزانہ، ایک ہی بار بن گیا 10 سال تک وہ نہیں ہوگا. تجاوزات بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن کوئی کام کرنے والا تو ہونا. جنہوں نے قرضے لیے ہیں نا جی، اب میرا سب سے مطالبہ یہی ہے کہ ان کے پیٹوں سے وہ قرضے واپس لیے جائیں. پاکستان کا قرضہ اتر جائے. ٹھیک ہے. جس نے بھی جو لوٹا، میرے سمیت جو بھی مجرم ہے، ٹھیک ہے. ساری قوم سامنے آئے کہ رشوت دفتروں میں کس نے لی، ٹھیک ہے. زمینوں پر کس نے لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کرپشن کو ثابت کرنے کا پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. بہت ہے جناب. آپ کمال ہے. یعنی آپ لے کے آئیں گے اگر آپ آئے تو؟ نہیں آپ بتائیں نا، جب مجھے کہا جائے کہ جی آپ میدان میں آئیں، آپ اپنے اثاثے ظاہر کریں. ٹھیک ہے. آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کے بچوں کے کتنے خرچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے روزانہ کے کتنے خرچے ہیں، تو پتہ چل جائے گا بھئی حضرت کی تنخواہ کتنی ہے اور حضرت کا جو ہے وہ پکڑا جائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، عیاشی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب پہ پاناما میں کرپشن کا الزام لگا. آپ کی دانست میں عدالت کا فیصلہ ایک طرف ہے، لوگوں کی پی ٹی آئی کی رائے ایک طرف ہے، وکیلوں کی رائے ایک طرف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں؟ سمجھتے کیا، یہ تو یقیناً کرپٹ ہے. کرپٹ ہے. جو کرپٹ نہ ہو وہ پاناما کا معاملہ ٹھیک ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو معمولی ہے اس بیچارہ. لیے وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں وہ غلط نہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ان کو جوتے مارنے چاہیے تھے. اچھا، یہ تو آپ کی رائے ہے. میری رائے یہی ہے. زرداری صاحب کے بارے میں کیا رائے؟ وہ کرپٹ ہے؟ زرداری بہت چلاک آدمی ہے. نہیں، کرپٹ ہے یا نہیں؟ چلاکی کا چھوڑ تو ہے نا جی. اچھا، وہ بہت بڑا کرپٹ کے شہنشاہ ہے. وہ تو شہنشاہ کرپشن کا. یعنی آپ کے رائے میں زرداری صاحب کرپشن کے شہنشاہ ہیں؟ وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو. اچھا، تو نواز شریف صاحب کیا بادشاہ ہیں؟ یہ دونوں میثاق جمہوریت میں اکٹھے ہی ہیں. میثاق جمہوریت میں جس نے پہلے کیا ہوگا وہ شہنشاہ ہوگا سین، جس نے دوسرے نمبر پر وہ بادشاہ ہوگا. عمران خان کے بارے میں کیا رائے آپ؟ عمران خان صاحب کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ میں بڑا دیانتدار ہوں، اور وہ بار بار جو کہتے ہیں میں حضرت عمر سے بڑا متاثر ہوں، تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی حضرت عمر کے دور کی جھلک وہاں کے پی کی میں دکھاتے. ٹھیک ہے. تو پھر قوم کے سامنے آتے کہ یہ ہے میرا کردار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جناب وہ تبدیلی کون لائے گا، عمران خان لائے گا. جنہوں نے تبدیلی لانی ہوتی ہے نا، عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں حلف اٹھا کر گئے تھے، گھر جاتے ہوئے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، آدھی تبدیلی آ چکی تھی.